جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہونے کا وقت آئے، موت کا وقت قریب آئے اور مرنے والا مال چھوڑ جانے والا ہو، تو اس پر ضروری ہے کہ وصیت کر جائے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر، اور یہ حق ہے متقیوں پر۔ اسلام کے احکامات میں سے ایک اہم حکم شریعت کا تقسیم، یعنی میراث کا جو مال ہے، موت بہرحال ہر ایک کو آنی ہے۔ موت کے بعد میں آدمی کا چھوڑا ہوا جو مال ہے اس کی تقسیم صحیح طریقے سے ہو، اس کو میراث کی تقسیم اور میراث کے احکام کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت اہم شعبہ ہے شریعت کا۔ تو آج کی اس نشست میں، خطبے میں، تقسیم میراث کا جو اسلامی نظام ہے اس کی کچھ ضروری اور بنیادی باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام اور شریعت کے جو شعبے ہیں، مختلف شعبے ہیں، تو یہ میراث کی تقسیم کا ایک ایسا شعبہ ہے جو جانے انجانے طور پر اس میں ہم سے بہت ساری غفلت، کوتاہی اور غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو کچھ بنیادی باتیں ہم سمجھ لیں تاکہ پھر وقت ضرورت اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ آدمی کا جب انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، تو اس کی جائیداد کا جو تقسیم کا مرحلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ مرحلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ سیریس کنڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ ایک نسل کا سرمایہ، کیپٹل، جائیداد دوسری نسل کو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک نسل کی پراپرٹی دوسرے نسل کے پاس جا رہی ہے، ایک نسل کا مال و اسباب دوسرے نسل کے پاس جا رہا ہے۔ شریعت کا یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے مال کے منتقل ہونے کا، ٹرانسفر ہونے کا، ایک نسل سے دوسری نسل، ایک پیڑھی کا کمایا ہوا مال دوسری پیڑھی کے حوالے ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہونے میں یا ایک نسل کا مال دوسری نسل تک منتقل اور ٹرانسفر ہونے میں کسی طرح کی کوئی بدعملی نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے، کوئی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے کسی کی۔ تو اس لیے شریعت نے اس کی تفصیلی احکامات بتائے۔ چند ایسے مسائل ہیں جس کو خود قرآن نے ان ڈیٹیل بیان کیا ہے، تفصیل میں بیان کیا ہے۔ اس کو ضرورت تو ہر مسئلے کی وضاحت اور کیا کہتے ہیں عملی نمونے کی ہر مسئلے کے لیے ضرورت ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جس کو خود قرآن نے بھی کافی تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ اس میں ایک یہ میراث کی مال کا تقسیم کرنا، اس کو بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے۔ تو اچھا، اس کی اور ایک
اہمیت کا پہلو یہ ہے، اگر جنازے کی جو دعائیں ہیں، نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں، کافی دعائیں ہیں. تو ایک تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا والی یہ مشہور و معروف دعا ہے. اور اس میں ایک دعا ہے احادیث میں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یہ جو دوسرا جو لفظ ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ، دو ترجمے کیے ہیں اس کے علماء نے. ایک تو ہمارے یہ جو گزر گئے، چاہے والد ہو، والدہ ہو، یا اور جو بھی رشتہ دار ہو، ان کے جو کیے ہوئے نیک اعمال کا جو ثواب ہے، وہ ثواب میں ہمیں بھی حصے دار بنا دیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے. ایک دعا کا ایک حصہ. دعا کا دوسرا حصہ ولا تفتنا بعدہ، یہ جانے کے بعد، ان کے جانے کے بعد ہمیں آزمائش میں نہ ڈالی. یہ کیا ہے دعا کا موقع؟ یہ جنازے کے وقت پڑھی جانے والی دعا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تقسیم میراث کا معاملہ کتنا اہم ہے. آپ عملی طور پر کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے. ہم لوگ ایک خاندان اچھا بنا رہتا ہے، ان کی ایکتا، ان کی یونٹی اور ان کی کیا کہتے ہیں آپسی ان کے اتحاد کی معاشرے میں مثال دی جاتی ہے. بھئی یہ فلاں خاندان کے لوگ دیکھو کتنے متحد لوگ ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں آتے رہتے ہیں. وہ خاندان، کئی سارے ایسے فیملیز اور خاندان ہیں کہ جن کی اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن جیسے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، وہ میراث کے مال کو لے کر ایسا جھگڑا ہو گیا کہ وہ اختلاف کی مثال بن گئی. جو فیملی اتحاد کی مثال تھی معاشرے اور سماج میں، بڑے کے دنیا سے جانے کے بعد، اس گھر کے بڑے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وراثت کے مال کو لے کر کے آپس میں اتنا گویا کہ جھگڑا فساد ہو جاتا ہے کہ وہ فیملی جو ہے، جو آج تک اتحاد کی مثال بنی ہوئی تھی، وہ اختلاف اور تکرار اور جھگڑوں کی مثال بن جاتی ہے معاشرے اور سماج میں. ولا تفتنا بعدہ، ان کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا نہ فرما کہ ہم ان کے مال کے میراث کے مال کو لے کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے کی دست گریباں ہو جائے، ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں سے لڑنے پھرنے والے. ایسا نہ ہو موقع. وہ ابھی وہ بندہ قبر میں داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم دعا کروا رہا ہے، ایسی دعا کروا. یہ اس کی اہمیت کے لیے بات ہے. اسلام کے آنے سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، یہ جو پراپرٹی ڈسٹریبیوشن جو ہوتا تھا، میراث کا مال جو تقسیم ہوتا تھا، اس میں بہت سارا یعنی ان بیلنس تھا، اس میں توازن نہیں تھا. اس میں ایک شکل تو یہ تھی کہ جب بھی کوئی آدمی انتقال کر جاتا تو صرف اور صرف مردوں کو وراثت کا مال ملتا تھا، عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا. چاہے کوئی بھی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، عورت کو نہیں ملے گا تقسیم میراث کا مال، مردوں کو ہی دیا جائے گا. یہ ایک رسم، یہ ایک شکل تھی. ایک اور شکل ایسی تھی کہ جب انتقال کر جاتا بندہ، اس کا مال جو ہوتا جائیداد، تو خاندان کے بڑے لوگوں کو مل جاتا جو میچور ہے. اگر اسی کے یعنی انتقال جو کر گیا بندہ، اسی کے بچے ہیں لیکن ابھی وہ میچور نہیں ہے، نابالغ ہے، تو ان کو محروم کر دیا جاتا، بڑے لوگ ہی مال لے لیتے. تو مختلف قسم کی شکلیں تھیں جو ظلم پر مبنی تھی، بالکل ان بیلنس تھا نظام. تو شریعت نے آ کر کے، قرآن نے آ کر کے ایک بالکل عدل پر مبنی، انصاف پر مبنی ایک نظام بتا دیا کہ آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کا مال اور جائیداد جو ہے، کس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے. وہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. خود ہوتا یہ ہے
اس سلسلے میں پہلا حکم جو قرآن نے نازل کیا بتایا وہ یہ ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی کہ جب تم میں سے کسی کو ایسا لگے کہ میری موت کا وقت قریب ہے تو وہ وصیت کرے. اب ہوتا ایسا تھا کہ وہ یا تو مرد لوگ لے رہے ہیں، عورتوں کو نہیں لے رہے، بڑے لے رہے ہیں، کمزور لوگوں کو نہیں لے رہے. تو پہلا حکم قرآن کا یہ نازل ہوا کہ تم وصیت کرو موت سے پہلے، ان کو اتنا دیا جائے، امی کو اتنا، بیوی کو اتنا، بہن کو اتنا، بیٹے کو اتنا، فلاں کو اتنا، نیک کام میں اتنا، فلاں اتنا. تم وصیت کرو، تم جس کو جتنے کی وصیت کرو گے اتنا تقسیم کر دیا جائے گا، باقی لوگ اس کے مکلف رہیں گے، اس کے پابند رہیں گے. یہ آسمان سے اترنے والا پہلا حکم ہے میراث کی تقسیم کے سلسلے میں. بعد میں آگے چل کر کے یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس کو روک دیا گیا اور دوسرا حکم نازل کر دیا گیا جو سورہ نساء میں پوری تفصیل سے ہے. اس کے شروعات کے 4-5 رکوع جو ہے وہ پڑھے مرتبہ جا کے کم از کم ترجمہ ہو. پھر وہاں پر پوری تفصیل بتا دیا. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی کو کتنا ملے گا، اگر بچے ہیں تو کتنا بیوی کو ملے گا، بچے ہیں تو لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، اگر بیوی ہے اور شوہر سے اولاد نہیں تھی تو بیوی کو کتنا ملے گا. اسی طرح بیوی زندہ ہے، شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کو کتنا ملے گا، اگر بچے تھے تو کتنا ملے گا، نہیں تھے تو کتنا ملے گا. تفصیلات پوری بیان کرتی ہے قرآن مجید. ہوا یہ تھا اصل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بیوی 2 بیٹیوں کو لے کر کے آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں سعد بن ربیع سے، اور میرے دیور نے، شوہر کے چھوٹے بھائی نے، میرے شوہر کا چھوڑا ہوا پورا مال وہی لے لیا، اسی نے لے لیا پورا. تو اب ہم بے سہارا ہو گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال کے جواب میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہے پوری، یعنی تقسیم میراث کے جو مفصل احکامات ہیں وہ اس سوال کے جواب میں پوری آیتیں نازل ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو سعد بن ربیع کی جو بیوی ہے، تمہیں یعنی تمہاری جو بیٹیاں ہیں اس کا جو بھی مال تھا، سعد بن ربیع کا جو پورا مال تھا اس کا تم میں کی ہر بیٹی کو 2/3 ملے گا. پہلے ایک بیٹی کو 2/3 ملے گا، اس کو 2/3 ملے گا، اور آپ کو اس کا 8واں حصہ ملے گا، اور بقیہ جو جمع کیا کہتے ہیں جو اس کے بعد جو بچے گا وہ پھر ربیع کے بھائی اور ان کے باقی لوگوں کو دیا جائے گا. یہ ایک مثال دی، بتا دیا. پہلا حکم وہ نازل ہوا اور پھر اس کے بعد تفصیلی احکامات نازل ہوئے. ہوتا یہ ہے اصل میں تقسیم میراث کے سلسلے میں اور ایک معاملہ بہت اہم ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے زمین سے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا. مطلب کیا؟ اس پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. آپ غور کر لیجیے، معاشرے اور سماج کا نماز پڑھنے والے لوگ، حج کرنے والے لوگ، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے لوگ، سنت رسول کی بات کرنے والے لوگ، توحید کی بات کرنے والے لوگ، دنیا کو دیندار بنانے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے گھروں کا حال یہ ہے. آپ جائیے کبھی دارالقضا، اس سے آگے آنکھ خون کے آنسو ہوتی ہے جب کورٹ پہ ٹھہرتے ہیں جا کر کے کچھ دیر کبھی کسی معاملے کو دیکھنے کے لیے. اس میں بہت سارے قانون داں احباب بھی موجود ہوں گے. وہاں جا کر دیکھیے، وہاں پر ایک عورت اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے نہ ملنے کی فریاد کورٹ میں جا کر کے کر رہی ہے. یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ نمازی معاشرہ ہے، یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا معاشرہ ہے. تو ان کو تو بالکل قرآن مجید کو اور دین اسلام کو اور شریعت کو بالکل انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہے.
بالکل اس کو نیرو مائنڈ ہو کر کے سوچنے لگے بھائی یہ آدمی نمازی ہے بس جنتی ہے. ابھی اس کے بعد کی اگر آیتیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ دل دہل اٹھتا ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ. تقسیم میراث بہت اہم مسئلہ ہے. علماء کرام کو بھی اس سلسلے میں ہم جیسے لوگ ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر بولنا ہی چھوڑ دیا. بات ہی نہیں ہو رہی ہے, کہیں سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات اس وقت ہو رہی ہے جب جھگڑا ہو رہا ہے, جب ایک دوسرے کی کمپلین کسی کے پاس پہنچ رہی ہے, جب بات ہو رہی ہے. ذمہ داروں کو, علماء کو, معاشرے کے اہل علم, اہل دانش لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے پہ غور و فکر کریں. اپنے مسجدوں میں, اداروں میں, جگہوں پر اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. قرآن سے اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. فریضۃ من اللہ, یہ پوری تفصیل احکامات اللہ نے جہاں نازل فرمائے ہیں. اس کے بعد اللہ کا فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ تم پر فریضہ ہے تقسیم کرنا. یہ تقسیم میراث کے سلسلے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, 3 حقوق ایسے ہیں اس مرنے والے کے, ان کی ادائیگی سے پہلے تقسیم میراث کا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1, سمجھ رہے آپ بات کو, جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے 3 حق ہے اس کے مال پر, جب تک وہ ادا نہ کیے جائیں میراث کا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اہل علم نے لکھا, پہلا اس کا کفن اور دفن اس کی ذمہ داری کوئی اور کرنا چاہے کر سکتا ہے. افضل اولا یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا پورا خرچ اس کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں. جب تکفین کا مسئلہ ہوا, کفن کا جب معاملہ ہوا تو ایک چادر تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چادر, اس چچا کو ان کی اپنی چادر میں کفن دو. تو ہائٹ بڑی تھی ان کی اور چادر چھوٹی تھی, تو سر کی طرف کر رہے ہیں تو پیر کھل رہا ہے, پیر کی طرف کر رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر کو سر کی طرف کر دو اور پیر کی طرف پتے ڈالو, ہاں پتے ڈالو. یہاں پر اہل علم نے ایک بات لکھی ہے, کیا ضرورت ہے, مدینے سے چادر منگوا لیتے, کسی اور کی چادر لے لیتے, کسی اور کی چادر ڈال دیتے, کیوں نہیں کیا جائے. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی کی تجہیز, تکفین, تدفین جو کچھ خرچ ہے اس کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہونا چاہیے. کوئی اور کرنا چاہے حرج نہیں کر سکتا ہے, لیکن بہتر اور اولا یہ ہے کہ اسی کے مال میں سے ہونا چاہیے. پہلا. دوسرا, جس آدمی کا انتقال ہوا ہے اس پر اگر قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی پہلے کی جائے گی, پھر مال کی تقسیم شروع ہوگی. اگرچہ وہ قرض اتنا ہے کہ اس نے جتنا مال چھوڑا ہے وہ پورا مال قرض کی ادائیگی میں اگر ختم ہوتا ہے تو ہونے دو, میراث تقسیم نہ ہوتی ہو نہ ہونے دو, لیکن پہلے قرض ادا کیا جائے گا. غدار اور نافرمان اولاد ہے وہ جو باپ کے مرنے کے بعد بجائے اس کے قرض کے ادائیگی کے فکر کے اپنے مال کو بٹورنے میں لگی رہتی ہے, جھگڑتی رہتی ہے. 100 بار غدار اور نافرمان اولاد ہے وہ. پہلے مجھے کتنا مل رہا ہے اس کا فیصلہ. ارے بھائی پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ابا کے اوپر کوئی قرض ہے کیا. کیوں؟ یہ قرض کی ادائیگی کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے والد کی جان جنت میں جانے سے معلق ہے, رکی ہوئی ہے. یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی رشتہ ہے کہ بولے وہ ابا نے جو کیا تھا وہ ان کا وہ دیکھ لیں گے, پہلے میرے حصے میں کتنا آ رہا ہے وہ لو. یہ حد ہو گئی نفس پرستی کی, یہ حد ہو گئی مال پرستی کی, یہ حد ہو گئی اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے جو ہے دوڑاتے ہونے کی. قرض کی ادائیگی کی پہلے ڈھونڈ ڈھونڈ کر غور فکر کر کے ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے. ابا نے آپ کے سامنے کسی سے قرضہ لیا تھا, آپ کے سامنے لیا تھا, آپ کے سامنے کروں, پہلے تحقیق کر کے قرض کی ادائیگی, اس کے بعد مال کی تقسیم. تیسرا, وصیت. اگر والد نے وصیت کی ہے
جتنے کی ہے، جس کے لیے کی ہے، وہاں پر وہ مال پہنچانے سے پہلے یا اس مال کو الگ کرنے سے پہلے میراث کا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کس کو فکر ہے؟ تو فکر کسی کو ہے نہیں، بس یہ ہے کہ میرے جیب میں پہلے پیسہ آ جائے، باقی جانے والے کا جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ یاد کرو اس وقت کو، مجھے، آپ سب کے لیے، میں خود اس میں شامل ہوں، کہ اس باپ نے کس طرح پالا ہے تمہیں۔ یاد نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر جس پوزیشن پر کھڑا ہے بندہ، وہاں تک لانے میں اسباب کے درجے میں اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور اس کی آخرت کی فکر نہ کر کے تم پھر اپنی دنیا کی ہوس کا پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہو۔ حد ہو گئی۔ ہم سب کے لیے ایک اور کا مقام ہے، سمجھنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہونے کے بعد میں تقسیم، میراث کا مال تقسیم ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے اصل میں میراث کے تقسیم کے معاملے میں، ایسے تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، اسلامی تعلیمات پر بہت سارے سوالات ہیں، لوگ کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اسلام میں نقطہ نکالتے ہیں، میراث کے معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ میراث میں معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو، ایک والد ہے، بندہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو بیٹی کو اگر 10 روپیہ مل رہا ہے تو بیٹے کو 20 روپیہ دیا، مرد کو زیادہ اور عورت کو کم، یہ ناانصافی ہے، برابر ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا جواب یہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اسلامی نظام حکومت اگر کہیں ہے یا اسلامی نظام جہاں پر قائم ہے، اس نظام میں پوری زندگی میں کسی عورت پر ایک پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ یہاں تمہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، کمپلسری نہیں کیا گیا، خرچ کی پوری ذمہ داری مرد پر لگائی گئی۔ اب اگر وہ بیٹی ہے تو باپ خرچ کرے گا، بیوی ہے تو شوہر خرچ کرے گی، اگر بیوہ ہے تو بیٹے خرچ کریں گے، اگر نہیں ہے تو بھائی خرچ کریں گے۔ اس کو اپنی ذات پر بھی اور اپنی اولاد پر بھی خرچ کرنے کی ذمہ داری شریعت نے عورت پر نہیں ڈالی ہے، وہ پوری ذمہ داری مرد پر ہے۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر خرچ کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے لیے زیادہ حصہ رکھا جائے، اور جس پر خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے لیے کم رکھا جائے۔ یہ ہے اصل جسٹس۔ اور دوسرا اس کا جواب، مرد کو اگر والد کے ترکے میں سے 20 روپیہ مل رہا ہے اور عورت کو اگر 10 روپیہ مل رہا ہے تو وہ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے بھی حصہ مل رہا ہے، بھائی کے حصے میں سے بھی مال مل رہا ہے، باپ کے حصے میں سے بھی مال مل رہا ہے، آگے جا کر بیٹے کی وراثت میں سے بھی اسے مال مل رہا ہے، جبکہ اس بیٹے کو صرف باپ کے اس میں حصہ مل رہا ہے۔ تفصیلات کافی ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آپ وقت کی گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے رکھ رہے ہیں، ورنہ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کی طرف سے دی گئی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسائل، اپنی پراپرٹی، کون رشتہ دار زندہ ہے، کون حیات، کون وفات پا چکے ہیں، ساری تفصیلات دارالقضاء، دارالافتاء اور مفتیان کرام کے پاس جا کر رکھیں، اور جس کا جتنا حصہ آ رہا ہے اس کو شریعت کا، قرآن کا، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے دینے کی فکر اور کوشش کریں۔ تفصیلات کی بات آگے ہے۔ ہوتا یہ ہے آگے ہمارے دور میں جو ایک بہت سارا معاملہ چل رہا ہے، سارے لوگ اس سے واقف ہیں، وصیت کا ایک معاملہ ہے۔ وصیت میراث کے سلسلے میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے وصیت کا۔ اب وصیت جو ہے، کسی نے اگر اس کا 1 لاکھ روپے کی پراپرٹی ہے، اس نے کہا کہ میں نے یہ 1 لاکھ روپیہ فلاں کو دے دیا، شریعت اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ
تمہاری جتنی پراپرٹی ہے ٹوٹل اس کے 30% حصے میں 1/3 حصے تک آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی کا مال اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اب میں کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہوں، میں کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ ہوں، میرے پاس علم بہت ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا پورا پیسہ فلاں جگہ دیا جائے، نہیں مانی جائے گی وہ بات۔ شریعت اس بات کو نہیں مانے گی۔ شریعت اس بات کہاں تک اس بات کو حق تک اس کو رسپونڈ دیتی ہے جب تک وہ 1/3 میں، اگر کسی کے پاس 90,000 روپے کی کل پراپرٹی ہے، وہ 30,000 تک کی وصیت جہاں جہاں کی گئی ہے اس کے وارثین اس کے مکلف ہے شریعت کی طرف سے کہ جہاں جہاں کے لیے وصیت کی گئی، جس کے لیے کی گئی وہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر 40,000 ہوتے ہیں تو وہ 10,000 کے بارے میں شریعت اس کو مکلف نہیں بناتی۔ وہ 40,000 10,000 جو ایکسٹرا ہو گیا وصیت کی وجہ سے، وہ وصیت ان کی مانی نہیں جائے گی۔ وصیت کا معاملہ کیا ہے؟ وصیت کب کرنا ہے؟ جب اسرائیل کا چہرہ دیکھا جائے تب۔ وصیت کے لیے مرض الموت کا انتظار کرنا نہیں ہے، ICU میں جا کر ایڈمٹ ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ وصیت ارادے کا نام ہے، سوچ کا نام ہے۔ جب ذہن میں آ جائے جب وصیت کر دیجیے، کہہ دیجیے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، فلاں کو۔ بہتر یہ ہے کہ اس وصیت کو تحریر میں لکھ کر لیں، اس پہ گواہ بنا لیں، یہ میں نے وصیت لکھی ہے، یہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ یہ جتنے فسادات ہو رہے ہیں نا ہمارے فیملیوں میں، خاندانوں میں، اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں روزانہ میری وصیت میرے تکیے کے نیچے رہتی ہے۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں تو ہم کو مرنے کا یقین ہی نہیں ہے نا، ہمیں اپنے موت کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر موت کا یقین ہوتا تو صحابہ کی طرح زندگی گزارتے ہم، انکلوڈنگ میں آپ حضرات سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنی ذات کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہم مسلمانوں کے جینے کا انداز یہ ہے جو یہودیوں کا تھا کہ اگر ان کو کہا جائے کہ تمہیں 1000 سال تک جینا ہے تو کہیں گے کہ اس کے اوپر اور 50 کا اضافہ کر دیا جائے۔ ہماری زندگی تو یہ، ہم تو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے لیے نہ ہمارے پاس وہ اعمال ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اگر موت کا یقین ہوتا تو ہمارے بھی سرہانے کے نیچے ہماری بھی وصیت لکھی ہوتی کہ کل خدا نہ خواستہ میں صبح اٹھوں نہ اٹھوں۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، مستحب ہے کہ وصیت لکھی رہنی چاہیے۔ وصیت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا، وہ وصیت کرنے والا بندہ آخرت میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا حقدار ہو جائے۔ وہ جو 30% میں کہا 1/3 میں کسی مسجد کو دیا جائے، مدرسے کو دیا جائے، بیوہ کی کفالت کی جائے، کچھ ایکسپائر کیا جائے تاکہ اس کا ثواب مجھے ملے، تو یہ ثواب حاصل کرے بندہ، اس لیے وصیت کا پروویژن رکھا ہے شریعت نے۔ نمبر 2، جن رشتہ داروں کو وراثت کے ذریعے سے یہ بندہ مدد نہیں پہنچا سکتا یا ان کو مال نہیں مل سکتا، شریعت کہہ رہی ہے ان غریب رشتہ داروں کو جن کو تمہاری وراثت کے ذریعے تمہارا مال نہیں پہنچ سکتا، تم کو شریعت یہ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہی ہے کہ وصیت کرو اس رشتہ دار کے لیے جو غریب ہے لیکن تمہاری وراثت میں حقدار نہیں بن سکتا ہے، وصیت کے ذریعے سے اس کی مدد کرو۔ یہ شریعت کا یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ کرے آپ کو مجھے عمل کی توفیق ملے۔ اس سلسلے میں جو سب سے بڑی جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کو کہہ کے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، سب سے بڑی کوتاہی جو ہو رہی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقسیم میراث کا مال تقسیم ہو ہی نہیں رہا ہے، سیدھا سیدھا کر رہے ہیں، وہ 4 گھر ہے تو ایک گھر لے، تو ایک گھر لے، تو ایک گھر لے۔ ابے کون ہے آپ بولنے والے؟ یہاں 1/3 سے زیادہ اگر کوئی وصیت کرتا ہے شریعت اس کی بات کو نہیں مان رہی ہے۔ میں کون؟ وہ کھیت تو لے لے، یا فیکٹری تو لے لے، وہ گھر تو لے لے، کیا ہے یہ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی پوری کی رقم نکالی جائے گی، اس کا جتنا حصہ دیکھا جائے گا وہ 3 چیزیں نکالی جائے گی، اس کے بعد شریعت نے جس کے لیے جو حکم دیا ہے، جتنا دیا اس کا اتنا تقسیم ہوگا اسی کی۔ ایک تو یہ ہو نہیں رہا ہے، ہو رہا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اور تیسرا جو ہو رہا ہے سب سے بڑا معاملہ، وہ گلی سے لے کر دلی تک ہمارے ملک میں سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، باقی پوری دنیا میں ہو رہا ہے، بہنوں کو حصے نہیں دیے جا رہے۔ یاد رکھیے
یہ زمین میں جو زلزلے آتے ہیں اس میں ایک زکات کا ادا نہ کرنا اور دوسرا میراث کے مال کا ظلمن ہڑپ کر لینا. آپ تعجب کریں گے یہ پوری آیتیں نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو ان احکامات جو اوپر بیان کیے گئے میراث کے اس کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی رسول کی، اور ہم نے جو بارڈر کھینچ کے رکھے ہیں ان کو اتنا ملے گا ان کو اتنا ملا، اس کو کراس کرتا ہے یا اس سے کم کرتا ہے، وہ جان لے وہ جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے. وہ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے ہم اس کو بہت سنجیدگی سے کیوں نہیں دیتے بہن کو؟ جو دینا تھا شادی میں دے دیے، جو دینا تھا شادی میں دے دیے. اب کس نے کہا تمہیں شادی میں دینے کے لیے؟ 1 کروڑ کی شادی کروا، 50 لاکھ کی شادی کروا رہے اور کرے. جو دینا تھا شادی میں دے دیے، اب تیرا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے. اگر ہم میں ہمت ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اس جرم کا جواب دینے کی، اس کو جسٹیفیکیشن کرنے کی، تو دھڑلے سے شادیوں کو جو ہے بے محابہ شریعت کے خلاف کیجیے اور جو فرض اللہ نے قرار دیا ہے اس کو پسے پٹ ڈال دیجیے. دربار اللہ کا ہوگا، مظلوم عورتیں ہوگی، فریادی رسول اللہ ہوں گے، مجرم ہم اور آپ ہوں گے، اور فیصلہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات کے ساتھ تقسیم میراث کا جو بڑا حکم ہے اس کو بھی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، تعلیمات حاصل کرنی چاہیے. اور جو دوسری غلط رسم و رواج کی وجہ سے ہم شریعت کے جن اہم کاموں سے دور ہو رہے ہیں ان رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.